ہے. ایمان اور توحید کی حقیقی روح دل و دماغ میں نہیں ہے. بزرگوں کی بڑائی روز دن رات بیان کی جا رہی ہے. آپ جائیے دیکھیے گمراہ فرقوں کی ایک علامت میں بار بار بیان کرتا ہوں. اس صوفیہ کو دیکھیے اور دوسرے لوگوں کی مجلسوں میں جائیے, فلاں بزرگ ایسے تھے. بزرگوں کی بزرگی کا انکار ہم نہیں کرتے, کرامت کا انکار نہیں کرتے, لیکن آپ اللہ کا ذکر توحید چھوڑ کر بزرگوں کی ہی عظمت کا سکہ لوگوں کے دل و دماغ میں بٹھائیں. وہ ہوا میں اڑتے تھے, وہ پانی پہ چلتے تھے, وہ پہاڑ اٹھا کر پھینک دیتے تھے, وہ ایسا کرتے تھے, وہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز جو ہے 40 سال 80 سال زندگی بھر پڑھتے تھے, وہ فلاں کرتے تھے فلاں کرتے تھے. لوگ اشش کریں. کیا مطلب ہے, کیا مقصد ہے ان چیزوں, ان بزرگیوں کو بیان کرنے کا؟ کہ لوگ ان کی خبر پہ جائیں, ان کی عظمت کے قائل بنیں, پھر جھوٹی حدیثوں کا سکہ چلائیں. بزرگوں کی بزرگی جب بتا دی تو قرآن اور حدیث کی بڑائی کو ہٹا دیا. صوفی بننے کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ قال اللہ قال الرسول کو دماغ سے کھرچ کر نکال دیں اور بزرگ اور شیخ کی طریقت جو کہتے ہیں وہ مان لیں. اپنے آپ کو شیخ کے حوالے کرو, اللہ کے نہیں, رسول کے نہیں. کتنی بڑی گمراہی, اتنی بڑی گمراہی آج مسلمانوں میں بالکل عام اور رائج ہے. اور میں کہہ رہا ہوں یا کوئی کہے گا تو اس پر ناراض ہوتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چلتے پھرتے صبح شام خاص ایام میں اپنی عظمت کے ترانے گانے کے لیے ہم سے کہا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ کی قسم اگر ان کلمات کے حقیقی معنی, معنویت, تقاضے ہمارے دل و دماغ میں آ جائیں تو زندگی دنیا اور آخرت سنور جائے. میں کوئی ہوائی بات نہیں کہہ رہا ہوں, ایک لمبی چوڑی بات کی جا سکتی ہے اس پر. یہ توحید, اللہ کی بڑائی, یہ ہماری بیماریوں کا بہت بڑا علاج ہے, تمام بیماریوں کا. انسان کی جتنی دل کی بیماریاں ہیں نا, یہ اگر دل و دماغ میں ہم بسا لیں, واقعی مان لیں, صرف زبان تک نہ ہو, حلق کے نیچے نہ اترے, تو پھر کوئی فائدہ نہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے. کتنی چیزوں کا علاج ہوتا ہے. ہر شرک سے آپ بچ جائیں گے. کسی رسول, پیر, فقیر, کسی مخلوق کو اللہ کے برابر نہیں مانیں گے تو شرک نہیں کریں گے. لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, الحمدللہ, تمام تعریف اللہ کے لیے. تمام تعریف اللہ کے لیے مطلب تمام خوبیوں کا اصل مالک وہی ہے, تمام کاموں کا کرنے والا وہی ہے, نفع نقصان اسی کے ہاتھ میں ہے. اسی لیے تو ساری تعریف کا حقدار وہی ہے. جب ساری تعریف کا حقدار وہی ہے تو کسی اور کے سامنے جھکے کیوں, کسی اور کی مانے کیوں, اور اپنی انانیت کا شکار ہو کیوں؟ یا تو دوسروں کو اللہ کے مقابل کھڑا کر کے بندہ شرک کر کے دین و ایمان کو تباہ کرتا ہے, یا دوسروں کو رسول کے مقام پر کھڑا کر کے رسالت کا حق ان کو دے کر اپنے دین کو خراب کرتا ہے, یا اپنے آپ کی انانیت کا شکار ہو کے شریعت کو پیروں تلے رونتا ہے. یہ دنیا کے, سمجھ لیجیے کہ ہماری جتنی گمراہیاں برائیاں ہیں ان کی یہ جڑ بنیاد ہے. ابلیس نے سجدے سے انکار کیا تھا, کیوں؟ ابا واستکبر, اکڑ گیا. فرعون نے حضرت موسیٰ کو نہیں مانا, ان کی نشانیاں معجزات دیکھنے کے باوجود انکار کیا. قرآن نے کہا اس لیے کہ تکبر کیا, استکبار کیا, علو پسند تھا, زمین میں برتری چاہتا تھا. مشرکین نے, مختلف انبیاء کی قوموں نے کیوں قبول نہیں کیا؟ قرآن اٹھا کر دیکھیے, یستکبرون کا لفظ استعمال, کہ سب استکبار کرتے تھے, تکبر, گھمنڈ, بڑائی میں مبتلا تھے. ہم جب بھی قرآن حدیث کی باتوں کو نہیں مانتے,